وجہ تعلیم کا مقصد ایک خاص عہدہ ہے۔ مدارس کی تعلیم کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے، اور اس وقت تعلیم کو لوگوں نے معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے تعلیم کے دو پارٹ بن گئے ہیں، ایک دنیاوی، دوسرا دینی۔ یہی وجہ ہے دونوں کے مقاصد اور اغراض بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے مدارس کے علاوہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں، تمام کی یہی ذہنیت بن چکی ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہو اتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرو۔ یہی وجہ ہے آج بچوں کو پڑھنے کی مشینیں بنائی گئی ہیں، تعلیمی مشینیں بن چکی ہیں۔ صبح سکول جا رہے ہیں، شام کو اکیڈمی جا رہے ہیں، رات کو ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی مشینیں بن چکی ہیں۔ پھر جب یہ اصلی میدان کے اندر آتے ہیں، اپنے اصل ہدف تک پہنچ جاتے ہیں، مقصد عارضی تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں پہنچتے پہنچتے چونکہ ان کے والدین کی جیبوں سے لاکھوں روپے لگ چکے ہوتے ہیں، اب یہ اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں اور دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کروڑوں روپے اس غریب عوام کی جیبوں سے نکالتے ہیں، جن غریب عوام کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ یہ 2 ٹائم کا کھانا اپنے بچوں کو ایزیلی دے سکیں۔ اور مدارس کے بارے میں بھی پھر یہی سوال کر دیتے ہیں، جی مدارس کے اندر جو پڑھنے والے ہیں 8-10 سال لگاتے ہیں، ان کو کہیں نوکری نہیں ملتی۔ آپ کو بتلاتا چلوں، مدارس کے اندر نوکر پیدا نہیں کیے جاتے، مدارس کے اندر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور باقی یہ کہنا ان کو نوکریاں نہیں ملتی، نوکریاں مل جاتی ہیں۔ اور مدارس کے طلباء کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، مدارس کے طلباء دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے محکمہ اوقاف کے اندر جتنے بھی امام اور خطیب ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے تو ان کی دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے دینی مدارس کے طلباء کو دی ہے۔ اور باقی آپ کسی مدرسے کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جو طلباء پڑھنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے بھائی آپ کس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کیا ہے جی تعلیم حاصل کر رہے ہیں فلاں جگہ پر جاب کرنے کے لیے۔ ایسا کسی صورت بھی نہیں ہے، کیوں؟ ان کے سامنے حدیث رسول ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 2655 حدیث کے اندر، من تعلم علما لغیر اللہ او اراد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اللہ کے علاوہ تعلیم حاصل کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور سب سے پہلے جب مدرسے کے اندر پڑھنے والے کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو یہی بتلایا جاتا ہے بھئی اس علم کی غرض، غایت اور مقصد یہ ہے، اس علم کا موضوع یہ ہے، اس کے اندر صرف للہیت ہونی چاہیے، رب ذوالجلال کی رضامندی ہونی چاہیے، اس کے اندر دنیا نہیں ہے، دنیا کے اقتدار کا اگر آپ کو بھی نشہ ہے، اگر آپ بھی اقتدار پرست ہیں، آپ کو دنیا کی ہوس ہے، تو پھر دوسرے ادارے ہیں اس طرف آپ کیا کریں، تشریف لے جائیں۔ مدارس کے اندر اقتدار والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مدارس کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے جو اپنے اقتدار والے جذبے کو کیا ہے ختم کر دے اور اپنے جذبے کو مٹائے اور در حقیقت خیر خواہی والا جذبہ پیدا کرے، اور یہی تعلیم کا مقصد ہے۔ تعلیم کا مقصد ہے انسان کے اندر شعور پیدا کرنا۔ تو مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر جا کر اس نہج اور اس طریقے پر آپ نے معاش کو تلاش کرنا ہے جس طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے معاش کو حلال طریقے سے حاصل کیا ہے اور حرام طریقوں کو چھوڑا ہے۔ تو آپ نے بھی معاشرے کے جس شعبے کے اندر جا کر آپ نے جس شعبے کو بھی جوائن کرنا ہے وہاں پر جائیں، جوائن کریں، اور اس شعبے کے اندر جا کر آپ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھوالا بننا ہے اور اس کو جوائن کر لیں۔ وہیں پر جا کر آپ نے دین محمدی کو کیا کرنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ یہ در حقیقت مدارس کی تعلیم کا کیا ہوتا ہے، دینی تعلیم کا در حقیقت مقصد ہوتا ہے، اور یہی ان کا نشانہ ہوتا ہے، اور یہی ذہنیت مدارس کے اندر بنائی جاتی ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، ان کی جا کر خدمت کرنی ہے۔ آپ خدمت خلق اگر کرو گے اللہ رب العزت آپ کو محبوب بنا رہیں گے۔ اگر خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، صرف دنیا کے اقتدار کا لالچ ہے، تو آپ کو دنیا تو مل جائے گی، آپ دنیا تو سمیٹ لو گے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے آپ کیا ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ در حقیقت مدارس کے اندر یہ ذہنیت بنائی جاتی ہے، اور جب یہ لوگ مدارس سے، ہاں کچھ لوگ خراب بھی ہوتے ہیں، جس طرح دیگر تعلیمی ادارے ہیں ان سے کچھ لوگ اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہے پیسے جمع کرنے والی مشینیں بن جاتی ہیں۔ تو مدارس کے اندر بھی اس طرح ہوتے ہیں، یہاں چند ایک اس طرح کے ہوتے ہیں جو کیا ہے دنیا کو سمیٹنے کے لیے مدارس کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو ایسے مدارس کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور دنیاوی اداروں کے اندر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح مدارس کے اندر بھی برے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو
ان کو یہی درس دیا جاتا ہے آپ نے در حقیقت جا کر معاشرے کے اندر درندہ نہیں بن جانا، انسانوں والی صفات کو اپنانا ہے۔ اور انسانوں والی صفات کون سی ہیں؟ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں عملاً کر کے دکھائی ہیں، ان کو جا کر کرنا ہے۔ تو اس چیز کا کیا کیا جاتا ہے؟ مدارس کے اندر درس دیا جاتا ہے۔ وگرنہ آپ کو پتہ ہے جو لاکھوں روپے لگا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، بعد میں جب عملی قدم معاشرے کے اندر رکھتے ہیں تب وہ کرتے کیا ہیں؟ دکھنے میں تو انسان ہوتے ہیں لیکن وہ انسانی روپ کے اندر در حقیقت درندے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ ڈاکٹر حضرات جو کیا ہے کیس کو بغیر آپریشن کے کر سکتے ہیں، ڈلیوری بغیر آپریشن ہو سکتی ہے لیکن اس کو آپریشن کی طرف دھکیلتے ہیں، تو اس ڈاکٹر کے درمیان اور اس کتے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کتا آنے والے مہمان کا بڑے چھوٹے کا فرق نہیں کرتا، اس کو کاٹ لیتا ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی کیا کر دیتا ہے؟ پیٹ کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس کتے کے درمیان اور اس ڈاکٹر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سانپ نہیں دیکھتا کھیتوں کے اندر چلنے والا بوڑھا ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اور امیر ہے، غریب ہے، نہیں دیکھتا، ڈھنس لیتا ہے۔ اسی طرح منڈیوں کے اندر بیٹھا ہوا آڑتی اگر وہ نہیں دیکھتا، خیال نہیں کرتا کسان نے کس صورت میں سبزی کا خیال کیا ہے، سبزی کی حفاظت کی ہے، اگر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا اور درندوں والی صفات اپناتا ہے تو پھر اس آڑتی میں اور اس سانپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ در حقیقت یہ جو رذیلہ خصلتیں ہیں، یہ جو در حقیقت بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، ان کو دینی مدارس کے اندر تعلیم دے کر کیا کیا جاتا ہے؟ ختم کیا جاتا ہے، اور انسان کے اندر انسان والی صفات پیدا کی جاتی ہیں۔